زرنش دلہن بنی اپنے کمرے میں ڈری سہمی بیٹھی تھی جب بڑے غصے سے آلیان سکندر کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، زرنش کو لگا کہ جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینجا ہو۔ جانتی تھی کہ وہ بہت غصے میں ہے اور اسے چھوڑے گا نہیں۔ اپنے ذہن میں اس نے جتنے بھی جملے ترتیب دیے تھے جس سے وہ آلیان سکندر کا غصہ ٹھنڈا کر سکتی تھی، وہ سارے جملے اس کے ذہن سے نکل چکے تھے۔ بیڈ کی چادر اس نے مٹھی میں دبوچی تھی جب زور سے کمرے کا دروازہ بند ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، بالکل اس کبوتر کی طرح جو بلی کو سامنے دے کر اپنی آنکھیں بند کر کے یہ سمجھتا ہے کہ مصیبت ٹل گئی ہے۔ حالانکہ آلیان سکندر جیسی مصیبت ساری زندگی کے لیے وہ اپنے سر پر مسلط کر چکی تھی۔ دل بڑے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا بیڈ پر آیا تو وہ بالکل سمٹ کر کھسکتی ہوئی بیڈ کے گراؤنڈ کے ساتھ لگ گئی تھی۔ ابھی زرنش کی آنکھیں بند تھی جب وہ بیڈ پر بیٹھا اور زور سے اس کی کلائی کو پکڑا تھا۔ کانچ کی چند چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں اور ایک چوڑی تو زرنش کے نازک کلائی پر بھی چبھ گئی تھی۔ بڑے جھجکتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اس نے آلیان سکندر سے کہا تھا، آلیان پلیز میرا ہاتھ چھوڑے۔ جبکہ آلیان کہنے لگا، کیوں؟ نہیں چھوڑوں گا تمہارا ہاتھ۔ بہت شوق تھا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا، میں تمہاری زندگی جہنم بنا کر رکھ دوں گا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں بخش دوں گا۔ اس نے اپنی کلائی آلیان کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت غصے سے اس کی کلائی پکڑے ہوئے تھا۔ زرنش کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا۔ اس نے کہا، میں سب جانتا ہوں، تمہاری شروع سے ہی نیت میں کھوٹ تھا، تم چاہتی تھی کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ دانت غصے سے بھینجتی وہ قہر بری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، لیکن وہ مسلسل اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جسے بڑی بے دردی سے آلیان سکندر نے پکڑ رکھا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کی بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی جب آلیان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا، بہت شوق تھا تمہیں مجھے پانے کا، مجھے حاصل کرنے کا۔ مجھے حاصل کرنے کے لیے تم نے جو کچھ کیا ہے زری، میں تمہیں سود سمیت واپس لوٹاؤں گا۔ لیکن آج کی رات تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ شادی کے نام سے بھی تمہیں ڈر لگنے لگے گا، خوف سے کانپو گی۔ زرنش کے تو رہے اوسان بھی آلیان سکندر کی بات سن کر خطا ہونے لگے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی جب اس نے اس کی کلائی چھوڑی اور اسے بیڈ پر دھکا دے کر لٹا دیا اور ساتھ ہی لیمپ کو بند کیا۔ اور پھر آلیان سکندر اپنے والد کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ بڑے دونوں بھائی شادی شدہ بچوں والے تھے، لیکن آلیان سکندر سب سے زیادہ لاڈلا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رحیم سکندر کو آلیان سکندر کی بات ماننی پڑی۔ وہ اپنی یونیورسٹی کی ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ حالانکہ رحیم سکندر کے بڑے دونوں بیٹوں نے شادی کے معاملے میں باپ سے مخالفت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی وہ اتنی ہمت رکھتے تھے۔ رحیم سکندر خاندان اور برادری سے باہر شادی کا قائل نہیں تھا، لیکن آلیان کی ضد کے سامنے انہیں ہار ماننی پڑی تھی اور اس کا رشتہ خیر برادری میں کیا جو نہ ان کی زبان کے تھے اور نہ ہی ان کی برادری کے۔ لڑکی بے شک خوبصورت تھی، لیکن رحیم سکندر کو ایک آنکھ نہیں بھائی۔ پھر ان کے گھر کا آزاد ماحول انہیں بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ آلیان سکندر کو اپنی یونیورسٹی کلاس فیلو سے امرین بہت پسند تھی، اس لیے اسی سے شادی کا وعدہ بھی کر لیا۔ جب رشتہ پکا ہو گیا تو امرین کی چھوٹی بہن زرنش، جو کافی شوخ مزاج تھی، ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ رات کو جب آلیان سکندر کا فون امرین کے نمبر پر آیا تو فون زرنش نے اٹھایا تھا۔ امرین اسے آنکھیں دکھانے لگی، لیکن وہ فون لے کر بیڈ پر کھڑی ہو کر بیڈ کو پھلانگتے ہوئے صوفے پر آئی تھی تاکہ امرین اس سے فون نہ چھین لے، اور فون فوراً سے اسپیکر پر لگا دیا۔ اتفاق تھا کہ دونوں بہنوں کی آواز بہت ملتی جلتی تھی۔ جیسے ہی زرنش نے ہیلو کہا، آلیان سکندر سمجھا کہ امرین ہے۔ کہنے لگا، جانے من کیسی ہو؟ یہ سن کر زرنش نے اپنی ہنسی کو منہ پر ہاتھ رکھ کر دبایا تھا اور امرین اسے غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے اس کے پاس آئی۔
لیکن تب تک تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ زرنش کہنے لگی، کیا بتاؤں کیسی ہوں؟ بھلا یہ بھی کوئی منگنی ہوئی؟ میں نے تو آپ کے نام کی انگوٹھی تک نہیں پہنی۔ آپ کے گھر والوں نے بس رشتہ ہی طے کرنے کی زحمت کی۔ کیا تھا اگر ایک انگوٹھی لے آتے؟ کم از کم میں یونیورسٹی میں اپنی دوستوں کو تو دکھا سکتی کہ میری منگنی ہو گئی ہے۔ آلیان سکندر کو لگا کہ امرین ہے۔ کہنے لگا، بس اتنی سی بات؟ ارے تم کل یونیورسٹی آنا، انگوٹھی میں تمہیں سب کے سامنے اپنے ہاتھ سے پہناؤں گا۔ کہو تو مٹھائی بھی اپنے ہاتھ سے کھلا دوں؟ وہ کہنے لگا۔ لیکن زرنش کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا؟ ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ زرنش کچھ کہتی، امرین نے فون چھین لیا۔ کہنے لگی، آلیان وہ زرنش تھی، میری چھوٹی بہن، مجھے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ یہ سن کر آلیان سکندر کو کچھ عجیب سا لگا تھا۔ امرین نے فون سپیکر سے ہٹایا اور کان پر لگایا۔ کہنے لگی، مجھے ایسی کوئی انگوٹھی پہننے کی خواہش نہیں ہے، بس آپ کے گھر والوں نے رشتہ پکا کر لیا، بس ٹھیک ہے۔ کہنے لگا کہ تمہاری بہن کو شرم نہیں آتی؟ مجھے تو اچھا نہیں لگا کہ اس نے تمہارا فون اٹھایا اور امرین بن کر مجھ سے بات کی۔ کتنی بری بات ہے، ہم دونوں کی آپس میں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ میرے خیال سے وہ ہم دونوں تک محدود رہنی چاہیے۔ تمہاری بہن کا کیا حق بنتا ہے کہ تمہارا فون اٹھائے؟ آلیان سکندر نے باقی ساری باتوں کو یکسر نظر انداز کر کے بس زرنش کی بات کرنے کو ہی فوکس کیا تھا۔ کہنے لگی، یہ پاگل ہے، بس اسے ایسی حرکتیں کرنے کا شوق ہے۔ اصل میں ہم دو بہنیں ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، اس لیے آپ کو بھائی سمجھ کر ہی تنگ کر رہی تھی۔ آلیان خود اپنے گھر کا لاڈلا تھا اور اپنے مزاج کے خلاف کوئی بھی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ کہنے لگا، بہرحال مجھے تمہاری بہن کی حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ آئندہ کوشش کرنا کہ وہ تمہارا فون نہ اٹھائے۔ امرین کہنے لگی، ٹھیک ہے بابا، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ پتہ نہیں کیوں لیکن آلیان کو غائبانہ طور پر زرنش سے کوئی چڑ سی ہوئی تھی۔ بہرحال رحیم سکندر اس رشتے کے لیے کچھ خاص رضامند نہیں تھا، صرف بیٹے کی خواہش پر ہی اس نے یہ رشتہ طے کیا تھا، اور اس بات سے آلیان سکندر بھی واقف تھا۔ اس لیے منگنی کے نام پر انگوٹھی اس نے یونیورسٹی میں ہی امرین کو اپنی کلاس فیلو اس کے سامنے بنائی تھی۔ زرنش امرین سے 5 سال چھوٹی تھی، لیکن بہت زیادہ شوخ اور چنچل قسم کی لڑکی تھی۔ ہر وقت مذاق کرتی رہتی تھی، کبھی اپنی امی کے ساتھ، کبھی امرین کے ساتھ، اور ایسا ہی مذاق کا رشتہ وہ آلیان کے ساتھ بھی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ بھائی کوئی تھا نہیں اور شروع سے ہی سے بھائی کی خواہش تھی۔ جب امرین کا رشتہ آلیان سے طے ہوا تو اسے لگا کہ چلو بھائی کی کمی بھی پوری ہو گئی، لیکن آلیان بہت ہی مختلف مزاج کا تھا۔ کچھ دن بعد ہی زرنش نے اپنی والدہ سے ایک نئی ضد شروع کر دی۔ کہنے لگی کہ مجھے اپنے بہنوئی کے گھر جانا ہے۔ اماں، یہ کوئی منگنی ہوئی؟ نہ انہوں نے انگوٹھی پہنائی، نہ کوئی آپی کے تحفے تحائف آئے، نہ ہی ہم نے آپی کا سسرال دیکھا۔ مجھے آلیان بھائی کو بھی دیکھنا ہے، میں نے تو صرف ان کی تصویر دیکھی ہے۔ زرنش صبح سے زمرد بیگم کی جان کھائے جا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ انہوں نے ابھی تک ہمیں کوئی دعوت نامہ دیا ہی نہیں۔ کتنی بری بات ہے کہ ہم منہ اٹھا کر چلے جائیں۔ تم بھی نا زرنش کبھی کبھی بڑی بے تکی باتیں کرتی ہو۔ وہ کہنے لگی، لو یہ بھلا کیا بات ہوئی اپنی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا سیب کھاتے ہوئے شیلف پر بیٹھ کر اپنی ماں سے کہا تھا۔ کہنے لگی کہ ہم اپنی بہن دے رہے ہیں، ہمیں اچانک ان کے گھر جانا چاہیے، ان کے گھر کا ماحول دیکھنا چاہیے، وہ لوگ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی امی، بس ہم جائیں گے۔ وہ کسی بچے کی طرح ضد کر رہی تھی۔ امرین بھی کچن میں کھڑی سلاد کاٹ رہی تھی۔ زمرد بیگم پلاؤ کو دم دے رہی تھی۔ جب زرنش کو شیلف پر بیٹھے دیکھا تو کہنے لگی، نیچے اترو، ذرا بھی تمیز نہیں، بچپنا تو تمہارے اندر سے ختم ہی نہیں ہوتا، وہاں جا کر بھی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرو گی۔ ان لوگوں کے گھر کا ماحول ہمارے گھر سے یکسر مختلف ہے، تو میں تمہیں کبھی بھی نہ لے کر جاؤں، زمرد بیگم نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ امرین یہ سن کر مسکرانے لگی، لیکن زرنش کو بڑی تپ چڑھی تھی۔ کہنے لگی، میں تو ضرور جاؤں گی، بلکہ کل جا کر میں آلیان بھائی کے لیے گفٹس لے کر آتی ہوں، بس آپ ابا سے کہیں گے ہم کل چلتے ہیں، اور بالکل اچانک جائیں گے، جا کر دیکھیں، بڑا مزہ آئے گا۔ اس کی بات زمرد بیگم نے تو نہیں مانی، لیکن رات کو جب جمال صاحب آئے
تو بیٹی کی بات پر اتفاق کر لیا۔ ویسے بھی زرنیش سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے انکار نہیں کیا۔ اگلے روز ہی اچانک جب وہ لوگ رحیم سکندر کے بنگلے میں گئے تو اچانک ان کی آمد پر سبھی حیران تھے۔ اتوار کا دن تھا، اس لیے چھٹی تھی، اور امرین نے بھی آلیان کو ایسا کوئی میسج نہیں بھیجا تھا جس پہ یہ بتایا ہو کہ اس کے گھر والے اچانک اس کے گھر میں چھاپا مارنے آئیں گے، اور منع زرنش نے کیا تھا۔ وہ خود بھی اس وقت ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا، لیکن پھر بھی اس کی والدہ نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا کہ کچن میں جا کر چائے کی تیاری کریں۔ رحیم سکندر جمال صاحب کے ساتھ کاروباری باتیں کرنے لگے۔ زرنش بہت بور ہو رہی تھی، اس لیے کہنے لگی، امی میں آلیان بھائی کو گفٹ دے کر آ جاؤں۔ آلیان کچھ ہی دیر میں ان کے پاس بیٹھا تھا، پھر واپس اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ اس وقت امرین سے ہی بات کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے کہا، کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ جیسے ہی دروازے کا نیب گھوما، سامنے زرنش کو دیکھ کر آلیان کو کچھ حیرت ہوئی تھی۔ وہ تو بے دھڑک اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے پاس آ کر اس کے بیڈ پر سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا فون بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ کہنے لگا، جی فرمائیے، آپ میرے کمرے میں کیسے؟ آلیان کے لیے دیے لہجے پر زرنش نے پرواہ نہیں کی تھی۔ کہنے لگی، کیوں؟ میں آپ کے کمرے میں نہیں آ سکتی؟ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ یہ سن کر آلیان کو بڑا غصہ آیا تھا۔ بھلا یہ کیا بات کی تھی اس نے؟ زرنش کہنے لگی، یہ دیکھیں آلیان بھائی، میں آپ کے لیے کتنے سارے تحفے لائی ہوں، اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ امرین نے بھیجے ہیں، میں اپنی ذاتی پاکٹ منی سے لائی ہوں۔ اس نے گفٹ آلیان کی طرف بڑھایا۔ اس نے ایک ہاتھ سے گفٹ پکڑا اور بیڈ کی سائڈ پر رکھ دیا۔ کہنے لگا، دے دیا گفٹ تم نے؟ زرنش کہنے لگی، ہاں دے دیا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اٹھیں اور جا کر باہر بیٹھیں سب کے ساتھ۔ اس کا اجنبی لہجہ سن کر وہ کچھ متحیر ہوئی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اس سے بات چیت کرے گا، لیکن وہ تو نہایت روکھا سوکھا سا انسان تھا۔ زرنش کچھ دیر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ آلیان اس کے یوں دیکھنے پر کچھ تذبذب سا ہوا تھا۔ کہنے لگا، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں آپ مجھے؟ کہنے لگی، آپ نے واقعی امرین آپی سے محبت کی ہے؟ اس کی بے تکی بات سن کر آلیان اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگی، بڑے ہی روکھے، سڑیل اور اکڑو قسم کے ہیں آپ نے محبت کیسے کر لی؟ سیدھے منہ تو بات آپ کرتے نہیں ہیں، آپی کے ساتھ بھی ایسے ہی بات کرتے تھے، اور اگر آپ ایسے سڑیل قسم کے ہیں تو آپی کو آپ سے محبت کیسے ہو گئی؟ اگر میں آپی کی جگہ ہوتی تو کبھی بھی آپ جیسے سڑیل انسان سے محبت نہیں کرتی۔ زرنش کو لگا کہ اس کی ایسی باتوں پر وہ مسکرائے گا، پھر کہے گا، نہیں، میں تو ایسا نہیں ہوں، میں تو بہت خوش مزاج ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ ماتھے پر بل ڈالے آلیان نے اس کی باتیں سنی تھی اور تب کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگا، آپ کے اندر ذرا بھی لحاظ نہیں ہے؟ یہ کس لہجے اور انداز سے بات کر رہی ہیں مجھ سے؟ آپ کا اور میرا رشتہ صرف ادب کا ہے۔ مجھے لڑکیوں کا اس طرح سے بے تکلف ہونا بالکل پسند نہیں ہے، اور امرین کو پسند کرنے کا بھی یہی مقصد تھا کہ وہ کم گو ہے اور آداب کا لحاظ رکھتی ہے۔ پھر کہنے لگا، چلو کھڑی ہو یہاں سے۔ زرنش تو اس کی بات سن کر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اس کو امید نہیں تھی کہ وہ اس لہجے اور انداز سے بھی اسے ڈانٹ سکتا ہے۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا کہ آئندہ مجھ سے تمیز سے بات کرنا، یہ مت بھولنا کہ تمہارے میرے بیچ کیا رشتہ ہے، ورنہ میں اس سے بھی زیادہ سخت لہجے میں تم سے بات کروں گا، اور آئندہ جب میں کمرے میں اکیلا ہوں تو میرے کمرے میں مت آنا۔ وہ بڑی دل برداشتہ ہو کر اس کے کمرے سے باہر گئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آئندہ اس کے منہ نہیں لگے گی، اور یہ نہیں معلوم تھا کہ قسمت کا لکھا کچھ اور ہی تھا۔ 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ بھی رکھی جا چکی تھی اور آخری سیمسٹر کے پیپر بھی ختم ہو چکے تھے، اس لیے جمال صاحب نے امرین کا یونیورسٹی جانا بند کروا دیا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ زرنش خوب شاپنگ کر رہی تھی۔ مہندی کے لیے الگ جوڑا، شادی ولیمے کے لیے بھی اس نے کافی مہنگے اور خوبصورت میکسی خریدی تھی۔ لیکن ان دنوں امرین بے حد پریشان تھی۔ کئی بار زرنش نے پوچھا بھی کہ کیا پریشانی ہے، لیکن وہ نفی میں سر ہلا دیتی تھی۔
وہ یوں تھی کہ جیسے جیسے شادی کے دن قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اس کی رنگت کھلنے کے بجائے پیلی پڑنے لگی تھی۔ حالانکہ اس کا رشتہ پسند سے ہوا تھا اور وہ بھی آلیان سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنا کہ وہ اس سے کرتا تھا۔ زرنش کچھ لاؤ بالی سی بھی تھی، اس لیے اس نے زیادہ پرواہ نہیں کی۔ وہ تو شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی محلے کی سب لڑکیوں کو جمع کر کے ڈھولک پر گانے گاتے ہی نظر آتی، کبھی میوزک لگا کر ڈانس کرتی۔ اپنی ایک اکلوتی بہن کی شادی وہ خوب انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ ایک بار وہ رات 12 بجے تک اپنے دوستوں کو بلا کر ڈھولک پر گانے گاتی رہی اور ڈانس کرتی رہی۔ جب کمرے میں آئی تو بے حد تھکی ہوئی تھی، بیڈ پر لیٹتے ہی جیسے اسے نیند آ گئی تھی، لیکن امرین کی سسکیوں سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اپنے سنگل بیڈ پر لیٹی دوسری جانب کروٹ لیے رو رہی تھی۔ زرنش اٹھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی آپ بھی۔ اس نے ایک دو بار امرین کو پکارا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ اٹھ کر اس کے بیڈ کے پاس آ گئی تھی۔ کہنے لگی کیا ہوا ہے آپ کو، رو کیوں رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ بس اپنا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں اس لیے رونا آ رہا ہے۔ زرنش کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ جب اس کی منگنی آلیان سے ہوئی تھی تو وہ بہت خوش تھی، لیکن شادی سے پہلے یوں رونا اسے لگا شاید آلیان نے اسے ڈانٹ دیا ہوگا۔ کہنے لگی کہ آلیان بھائی نے کچھ کہا ہے؟ امرین نفی میں سر ہلانے لگی، ضرور انہی نے کچھ کہا ہوگا، ویسے ہی بڑے اکڑ اور کھڑوس ہیں، پتہ نہیں آپ نے کیوں ان سے محبت کر لی، مجھے تو ان میں محبت کرنے کے لائق کچھ بھی نظر نہیں آتا، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، بس تھوڑے سے ہینڈسم ہے لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے آپ کون سا کسی سے کم ہیں، اتنی خوبصورت تو ہیں۔ زرنش کی بات پر وہ مسکرا بھی نہیں پائی تھی۔ زرنش اسے اپنے گلے لگا کر تسلی دینے لگی۔ مہندی کی رات رحیم سکندر نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ ایسی خرافات رسم کو نہیں مانتے، اس لیے مہندی لے کر لڑکی والوں کے گھر نہیں جائیں گے، اس لیے مہندی کی رسم صرف زرنش کے رشتہ داروں میں ہی ہوئی تھی۔ اگلے روز شادی تھی لیکن امرین بے حد پریشان تھی۔ دلہن بن کر جب وہ گھر آئی تو یوں تھی کہ جیسے ابھی رو دے گی۔ پیاری تو زرنش بھی بہت لگ رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی پلیز آپ بھی اب رو کر اپنا میک اپ مت خراب کر لینا، لیکن وہ بہت پریشان تھی، اس کے ہاتھ برف کے مانند ٹھنڈے تھے۔ پھر اس نے زرنش سے کہا کہ مجھے اس وقت تمہاری بہت ضرورت ہے، کیا میری ایک بات مانو گی؟ وہ کہنے لگی بارات کا انتظام ان کے گھر کے صحن میں کیا گیا تھا کیونکہ رحیم سکندر نے کہا تھا کہ وہ 20-25 لوگوں سے زیادہ بارات میں لوگ نہیں لائیں گے اور شادی بھی سادگی میں کریں گے کیونکہ وہ شادی کے ویسے بھی خلاف تھے، اس لیے کوئی بھی چاہو اس شادی پر انہوں نے دکھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آلیان سکندر کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ شادی اس کی مرضی سے تو ہو رہی ہے لیکن ویسے نہیں ہوگی جیسے اس کے دوسرے بھائیوں کی ہوئی تھی۔ آلیان شاید خاموش تھا اس لیے کہ جانتا تھا کہ اس کا باپ ناراض ہے، لیکن یہ بھی پتا تھا کہ شادی کے بعد خود بخود راضی ہو جائے گا کیونکہ امرین بہت ہی دھیمے مزاج کی لڑکی تھی اور ان کے ماحول میں گھلنے ملنے والی تھی۔ دوسری جانب جو بات امرین نے زرنش سے کی تھی وہ تو ہکا بکا اپنی بہن کی شکل دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگی آپ بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ ایسے موقع پر کہاں جا سکتی ہیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہنے لگی بس میں 1 گھنٹے تک واپس لوٹ آؤں گی اور بارات آنے میں ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، بس تم دروازہ لوک کر کے اندر بیٹھی رہنا، کوئی پوچھے تو کہنا کہ تم تیار ہو رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنا عروسی دوپٹہ وہیں چھوڑ کر کالی چادر اوڑھ کر چلی گئی تھی، لیکن زرنش کا دل بہت گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ ابھی امرین کو گئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ بارات آ چکی تھی۔ بارات کا شور سن کر تو زرنش کی جان نکلی تھی، وہ بے حد پریشان ہو گئی۔ اس نے جلدی سے امرین کو کال کی تو اس کا موبائل کمرے میں ہی بج رہا تھا، وہ موبائل ساتھ نہیں لے کر گئی تھی۔ اب تو زرنش کے ہوش اڑنے لگ گئے تھے، کچھ ہی دیر میں اگر اس کی والدہ کمرے میں آ جاتی تو پورے خاندان میں بدنامی ہو جاتی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ہوا تھا، آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی والدہ کہنے لگی امرین بیٹا دروازہ کھولو، مولانا صاحب آئے ہیں، نکاح کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ اس نے جلدی سے امرین کا عروسی دوپٹہ لیا اور گھونگھٹ نکال لیا
दरवाज़ा खोलकर बेड पर बैठ गई। मौलाना साहब इसे इजाबो कबूल करवा रहे थे और वो चुप थी। इसकी वालिदा इसे कहने लगी, क्या हुआ, कहो कि कबूल है। लेकिन वो क्या करती, क्योंकि वो अमरीन नहीं थी, जरनिश थी। लेकिन इसने इजाबो कबूल कर लिया और साइन भी अपने ही नाम का किया था। तब तो किसी ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन जैसे ही निकाह हुआ तो रुखसती का शोर होने लगा। 1.5 घंटा गुजर गया था, अभी तक अमरीन वापस नहीं आई थी और जरनिश का रो रो कर बुरा हाल था कि जब रुखसती के वक्त इसकी वालिदा कमरे में आई तो उरूसी दुपट्टे में जरनिश को देखकर अमरीन का पूछने लगी। इसने रो रो कर सब कुछ बता दिया। ये सुनकर तो इसकी वालिदा को जोर का धचका लगा था। कहने लगी, वो कैसे चली गई, शादी तो इसकी मर्जी से हो रही थी और तुमने मुझे बताया नहीं, पागल लड़की, तुमने निकाह भी कर लिया। जरनिश कहने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करती। आप ही भी कह रही थी कि जल्दी आ जाएंगी। वो कहने लगी, कहाँ है इसका फ़ोन, ये तुमने क्या कर दिया जरनिश। कहने लगी, वो फ़ोन भी साथ लेकर नहीं गई, मुझे नहीं पता कहाँ गई हैं। कह रही थी कि बहुत ज़रूरी काम से जा रही हूँ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती अम्मा कि वो कहाँ गई हैं। ये बात छुपी नहीं रह पाई थी। जरनिश के वालिद जब कमरे में आए तो ये सब सुनकर अपना दिल थाम कर बैठ गए। बात आहिस्ता आहिस्ता सब तक पहुँच गई थी और आलियान और इसके घर वालों को जब पता चला तो एक तूफान सा बर्पा हो गया था। रहीम सिकंदर कहने लगा कि वो लड़की थी ही बदकिरदार, इसने न जाने कितने लड़कों से चक्कर पाल रखा था। वो आलियान से कहने लगे कि मैं इसीलिए तुम्हारी शादी के खिलाफ था, देख लिया तुमने। लेकिन आलियान को यकीन नहीं आ रहा था। वो समझ रहा था कि शायद सारा कसूर जरनिश का है, तभी इसने निकाह भी कर लिया। और पहले भी वो कहती थी कि साले आधी घर वाली होती है, पता नहीं इसने अमरीन को कहाँ भेज दिया था। बहरहाल इसने यही कहा कि वो अमरीन का इंतज़ार करेगा। लेकिन रहीम सिकंदर कहने लगा कि इससे तुम्हारा निकाह हुआ ही नहीं, तुम्हारा निकाह इसकी छोटी बहन से हुआ है और हमारे ख़ानदान में एक बार जिससे निकाह हो जाए ज़िंदगी इसी के साथ गुजारनी पड़ती है। अब तुम मरते दम तक इसकी बहन के साथ ये रिश्ता निभाओगे और ये तुम्हारी सज़ा है। आलियान ये सुनकर गुस्से से पागल होने लगा था। कहने लगा, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। मुझे नहीं पता कि घूंघट में ये छुपी बैठी है। लेकिन रहीम सिकंदर कहने लगे कि अब तुम्हें ये रिश्ता निभाना पड़ेगा। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका था कि अगर शादी अपनी मर्ज़ी से करोगे तो सिर्फ शादी ही तुम्हारी मर्ज़ी से होगी, बाकी सब कुछ हमारी मर्ज़ी से होगा और मैं अपने ख़ानदान की रीत रिवाज नहीं बदलूँगा। रहीम सिकंदर कहने लगा कि आप रुखसती की तैयारी करें, हम आज ही आलियान की बीवी को साथ लेकर जाएंगे। रोते धोते जरनिश रुखसत होकर आलियान सिकंदर के घर पर आई थी। बड़ी बेदिली से इसका इस्तकबाल हुआ था। आलियान तो कमरे में भी जाने को तैयार ना था, लेकिन बाप ने गुस्से से कहा था कि जाओ जाकर रिश्ता निभाओ। तभी कहता था तुम्हें कि ख़ानदान में ही शादी करो। बहुत शौक़ था ना ख़ानदान के बाहर ऐसे लोगों में शादी करने का, तो अब भुगत तो जाओ। अब खड़े खड़े मेरा चेहरा क्या देख रहे हो। रहीम सिकंदर काफ़ी गुस्से में आ चुके थे। बड़ी ज़िद के साथ वह तंज़िया अंदाज में अपने बेटे से बोले तो गुस्से से भिपरा हुआ आलियान सर झुका चुका था। इसका तो बस नहीं चल रहा था कि इस घर के दरो दीवार हिला डाले। सारा गुस्सा भी यकीनन जरनिश पर ही उतरने वाला था। बाप की डांट सुनकर कमरे की तरफ गया था। कमरे में बैठी हुई जरनिश की हालत ऐसी थी कि काटो तो लहू न निकले। बार बार दिल में अपनी बहन के बारे में सोच रही थी। कहाँ चली गई तुम, एक मर्तबा तो मेरे बारे में सोच लेती। अरे तुम जानती भी हो ये ज़िंदगी किस मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे ख़ानदान भर की बातें सुनना पड़ेंगी। और तो और ये खड़ूस शख्स, इसे मैं कैसे समझाऊंगी। ये तो पहली नज़र में ही मुझे अच्छा नहीं लगा था, ना ही ये मुझे अच्छा समझते हैं। जरनिश घबरा चुकी थी। तभी धड़ल्ले से दरवाज़ा खुला। सहम कर वो बेड पर सिमटी थी। अगले ही पल दरवाजे को लॉक करता आलियान इसके करीब आया था। वो कांप रही थी, घबरा रही थी, सिमट कर बेड की दूसरी तरफ गई थी। लेकिन अगले ही पल आलियान इसका बाजू पकड़कर इसे घसीट कर अपने करीब कर चुका था।
بیڈ کی ساری چادر تو ویسے ہی ہاتھ میں بھینچنے کی وجہ سے زرنش خراب کر چکی تھی۔ آنکھیں بند کر کے ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی کہ میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز۔ لیکن اگلے ہی پل مارے غصے کے آلیان اس کا منہ دبا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ شٹ اپ، تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ سنو، یہ سارا کیا دھرا تمہارا ہے۔ تمہاری نظر مجھے شروع سے ہی خود پر اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تمہیں دیکھ کر ہی مجھے لگا تھا کہ تم میں اور امبرین میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے اس روز تمہیں ڈانٹ کر اس کمرے سے نکالا تھا نا، تمہیں باتیں سنائی تھی کہ دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ اس بات کا بدلہ لیا ہے نا تم نے؟ کہاں کیا ہے یہ امرین کو؟ میری امرین کدھر کی ہے تم نے؟ جس قدر غصہ آلیان کو آیا ہوا تھا وہ زرنش کو اتنی ہی تیزی سے دبوچ رہا تھا۔ درد کی شدتوں سے زرنش سسک رہی تھی، کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن آلیان تو شاید اس کا جبڑا توڑ ہی دیتا۔ جب زرنش کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تو پوری قوت سے آلیان نے اسے بیڈ پر پٹکا تھا۔ کہنے لگا، مجھے پانا چاہتی تھی نا تم؟ یہی چاہتی تھی نا کہ میں تمہارا ہو جاؤں؟ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے، اس لیے امرین کو غائب کر کے خود پوری گھر والی بننے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اب شوہر بننا کیا ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اس کی طرف جھکتا، مگر خوف کے مارے سہمی ہوئی زرنش اونچی آواز میں چلا بھی نہیں سکتی تھی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں فوراً بیڈ کی دوسری طرف سے جب اتری تو اس کا سرخ آنچل تو وہیں بیڈ پر ہی گر چکا تھا۔ اس قدر خوف اس پر طاری ہو چکا تھا کہ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ نہیں، میرے ساتھ ایسا مت کیجیے گا، مجھے خوف آتا ہے۔ میں آپ کو سب کچھ سچ بتاتی ہوں، میری بات سنیں، آپ مجھے بولنے کا موقع تو دیجیے۔ ہر فیصلہ خود ہی کیوں سنا رہے ہیں؟ جس قدر سہمی ہوئی زرنش تھی اور جس قدر گھبراہٹ کا شکار ہو کر اس نے یہ بات کی تھی، ایک پل کو اس کی حالت پر آلیان کو ترس آیا تھا۔ غصے کے مارے اپنی شیروانی ایک طرف پھینکی تھی۔ کہنے لگا کہ جلدی بولو، صرف 2 منٹ ہیں تمہارے پاس، بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے امرین کے ساتھ، کہاں ہے امرین؟ روتے ہوئے وہ پہلے تو اپنا سانس بحال کرتی رہی، وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ آلیان سکندر نے اسے ڈرا ہی اتنا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، اس کا دھیان سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے دودھ کے گلاس کی طرف گیا۔ وہ جلدی سے اس گلاس کی طرف بڑھی۔ وہ دودھ آلیان کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن وہ سارا ایک ہی سانس میں پینے کے بعد گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھیں، میں نہیں جانتی آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کی نظروں میں میرا کیا امپریشن پڑا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے آنے سے ٹھیک آدھا گھنٹہ پہلے امبرین مجھ سے کہنے لگی کہ اسے ایک ضروری کام سے جانا ہے، وہ آدھے گھنٹے تک واپس آ جائے گی۔ اس نے اپنا یہ سرخ آنچل اتار کر رکھا اور ایک بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹی تھی۔ اس سے پوچھتی رہی، میں اس سے پوچھتی رہی کہ آخر تم کہاں جا رہی ہو؟ بارات آنے والی ہے، تم دلہن بنی ہوئی ہو۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ میرا جانا ضروری ہے، بس میں آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گی، تب تک تم یہ دروازہ مت کھولنا۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن وہ واپس نہیں آئی۔ اب مولوی صاحب اچانک کمرے میں آ گئے تھے، میں کیا کرتی؟ گھبراتے ہوئے میں نے آپ سے نکاح کر لیا، مجھے لگا شاید وہ واپس آ جائے گی، مگر وہ نہیں آئی۔ مجھے خود آپ ہی کی فکر ہو رہی ہے، کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس چکی ہو۔ مگر آلیان سکندر غصے سے سارے ڈیکوریشن اتارتا ایک طرف پھینک چکا تھا۔ کہنے لگا، بس کرو، یہ ڈرامے بازی بند کرو، تم جھوٹی ہو، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم نے ہی کچھ کیا ہوگا، تم نے ہی اپنی بہن کو اغوا کروا دیا ہوگا، یا اس سے اپنے گھر میں ہی بند کر دیا ہوگا، یا پھر کہیں اس کمرے کے الماری میں ہی تم نے اسے بے ہوشی کی دوا دے کر چھپا تو نہیں دیا تھا۔ آلیان سکندر تو بالکل پاگل ہو گیا تھا، اپنے بال جکڑ کر ہاتھ سے کھینچنے لگا۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کرے تو کیا کرے۔ جس سے وہ محبت کرتا تھا، جس سے شادی کے اس نے خواب دیکھے تھے، اپنے گھر والوں کے خلاف کیا تھا، عین شادی والے دن وہ کہاں جا سکتی تھی؟ خوف کے مارے زرنش یہی کہہ رہی تھی کہ یہی سچ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن آلیان سکندر اس پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ کہنے لگا، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی نا، اب دیکھو تمہیں شادی کا انعام میں دیتا ہوں۔ خوف کے مارے پہلے ہی زرنش کانپ رہی تھی، لیکن اسے بیڈ پر پٹکنے کے بعد سہاگ رات کے نام پر
आलियान ने जो कुछ इसके साथ किया वो सारी उम्र याद रखने वाली थी। सुबह जब जरनिश की आंख खुली तो इसका पूरा वजूद दुख रहा था। कांधों पर, बाजुओं पर, गर्दन पर जगह जगह से खून रिस रहा था। आलियान ने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी लड़की के साथ इस तरह का रवैया रखेगा, मगर दुनिया में शायद ही किसी को किसी से इतनी नफरत हुई हो जितनी आलियान को जरनिश से थी। वो इसके साथ इस रिश्ते को आगे तो नहीं बढ़ा रहा था, लेकिन इसे इस कदर सजा दी थी कि जरनिश ख्वाब में भी कांप उठी। अगले रोज़ इसकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं थी। वहीं घर वाले तो इससे मुंह तक नहीं लगा रहे थे। सबका यही कहना था कि ज़बरदस्ती हम पर मुसल्लत की गई है। अगर अमरीन होती तो जैसे तैसे कबूल कर लेते, लेकिन सबका ये कहना था कि ये लड़की भी बदकिरदार है। ना जाने आलियान सिकंदर ने हमें कैसे लोगों में फंसा दिया। ये भी अपनी बड़ी बहन जैसी होगी। एक रोज़ आलियान के मुंह पर कालक थोप कर चली जाएगी। जरनीश चुपचाप सबकी डांट सहती रहती। शादी को एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन अमरीन की कोई खबर नहीं थी। अमरीन के बाप ने अमरीन की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन इसका तो कहीं नामो निशान तक नहीं था। आखिर में ये बातें फैलने लगी, जो कि सबसे पहले रहीम सिकंदर ने ही की थी, कि मुझे तो लगता है इस लड़की को कोई और लड़का पसंद आ गया था, तभी मेरे बेटे को धोखा देकर वो इसके साथ ऐन मौका पर भाग गई। यही सोच रही होगी कि मुझे अमीर लड़का मिल गया तो इसके साथ मेरी छोटी बहन वक्त गुजार लेगी। चलो, दोनों बहनें अच्छे इज्जतदार घरानों में चली जाएंगी। ये बात जमाल साहब के सामने जब रहीम सिकंदर ने की, फिर जमाल साहब के दिल में टीस उठने लगी थी। वह इसलिए चुप थे कि इनकी दूसरी बेटी इस घर में बहू बनकर मौजूद थी। वो जो कुछ कहते, इसका बदला इनकी दूसरी बेटी को भुगतना पड़ता था। रहीम सिकंदर ने तो साफ साफ कह दिया था कि आपकी दूसरी बेटी को इस घर में ले आए हैं, वही बहुत है। दोबारा आप लोग हमारे घर में आने की सहमत मत कीजिएगा। जरनिश रो रही थी, अपने माँ बाप से गले मिलकर कह रही थी कि मुझे भी अपने साथ ले जाएं। लेकिन रहीम सिकंदर सिर्फ इतना बोला था कि अब खैर से हमारी बहू बन गई हो तो हमारे रीत रिवाज भी पूरे कर लो। हमारे यहाँ की बहू पर हराम है कि वह अपने माँ बाप के घर जाकर एक रात भी रहे। जमाल साहब वापस आ चुके थे, लेकिन घर जाकर इन्हें हार्ट अटैक आ चुका था। जरनिश अपने कमरे में बैठी रो रही थी। इसे अपनी बहन से नफरत होने लगी थी, जिसने इसकी ज़िंदगी को आज इस मोड़ पर पहुंचा दिया था। इस रोज़ जरनिश की तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी। वो बेड पर नीम दराज बैठे बैठे ही सो गई थी। जब आलियान ऑफिस से घर वापस आया थका हुआ, तो वो भी बहुत था। जब आलियान ऑफिस से घर वापस आया थका हुआ तो वो भी बहुत था। जब से इसे पता चला कि अमरीन घर में मौजूद ही नहीं है, किसी के साथ भाग चुकी है, तो ये बात भी इसे जरनिश पर ही गुस्सा और नफरत निकालने पर मजबूर कर चुकी थी। जब घर आकर इसने जरनिश को लेटे हुए देखा तो आंखें भरकर इसे बाजू से झंझोड़ा था। कहने लगा कि ये मेरा बेड है, उठो यहाँ से। खबरदार जो दोबारा मुझे मेरे बिस्तर पर नजर आई तो तुम्हें मैं इस काबिल समझता ही नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ इस रिश्ते को मज़ीद आगे बढ़ाऊँ। अगर मेरे ख़ानदान में तलाक़ का रिवाज होता तो मैं तुम्हें कब का खड़े खड़े तलाक दे चुका होता। ये सुनकर जरनिश रोने लगी थी। यहाँ तक कि आलियान फ्रेश होकर सोने के लिए भी लेट चुका था और जरनिश वहीं फर्श पर बैठी सिसकती रही। जरनिश की सिसकियाँ आलियान को बेचैन करने लगी थी। वह कहने लगा कि तुम्हारी आवाज़ बंद होगी या मैं तुम्हें इस कमरे से भी निकाल दूँ। चुप हो जाओ। जरनिश अपने लबों पर उंगली रखती वहीं फर्श पर ही ड्रेसिंग टेबल से टेक लगाकर सारी रात गुजार चुकी थी। सुबह जब आलियान उठा तो ये समझ रहा था कि शायद वो सोफे पर सो गई होगी, लेकिन पूरे कमरे में नज़र दौड़ाने के बाद जब इसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल की तरफ फर्श पर गई तो वह एक पल को चौंका था, क्योंकि जरनिश सारी रात ही वहीं फर्श पर सोते हुए गुजार चुकी थी। इसे इस पर तरस आया था। वह बेड से उठा। आज तक इसने किसी लड़की के साथ ऐसा रवैया नहीं रखा था। आगे बढ़कर वो जरनिश को कहने लगा कि उठो, जाके ऊपर लेटो। ये क्या तमाशा लगा रखा है फर्श पर सोने के लिए? किसने कहा था तुम्हें? लेकिन कोई जवाब नहीं आया था। जरनिश की रंगत जर्द पड़ रही थी। संजीदगी से ही सही, लेकिन जब आलियान ने आगे बढ़कर
اس کے ماتھے پر انگلیاں رکھیں تو وہ بخار میں دہک رہی تھی۔ اس نے زرنش کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو شاید بے ہوشی میں تھی۔ آلیان چاہتا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی گود میں اسے اٹھایا اور اٹھا کر بیڈ پر لے آیا تھا۔ رو رو کر آنسو اس کے چہرے پر سوکھ چکے تھے۔ جیسے کچھ ہوش آیا تو خواب میں ایک مرتبہ پھر سسک کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ آلیان، میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پتہ نہیں امرین کہاں چلی گئی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ مجھے سچ میں نہیں پتا وہ کہاں گئی ہے، پلیز مجھے سزا مت دے۔ وہ خواب میں ہی رونے لگی تھی، جبکہ آلیان خاموش تھا۔ اس نے سب سے پہلے تو اس کے لیے ملازمہ سے کہلوا کر دودھ کا گلاس منگوایا، دودھ کے ساتھ اسے دوا دی۔ وہ ہوش میں نہیں تھی۔ دوا لینے کے بعد آلیان کے ہی کاندھوں پر سر رکھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے سو گئی۔ آلیان نے اسے دور کرنا چاہا، لیکن وہ مزید اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ آلیان بھی بالکل بت بنا وہیں پر بیٹھا رہا۔ نہ جانے کب دوبارہ اس کی آنکھ لگ گئی، اسے بھی خبر نہ ہوئی۔ دن کے 11 بج چکے تھے، لیکن آلیان کی ماں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا، لیکن سامنے دونوں کو ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر وہ شرم سے سرخ لال ہوتی واپس پلٹی تھی۔ دروازہ کھولنے پر زرنش اور آلیان کی بھی آنکھ کھل چکی تھی۔ آلیان تو یوں بیڈ سے اترا تھا جیسے اسے کسی نے کرنٹ لگا دیا۔ گھبراتا ہوا وہ زرنش کو دور جھٹک چکا تھا۔ دوا کی وجہ سے زرنش کا بخار کچھ کم ہو چکا تھا۔ جب آلیان نے کمرے سے باہر جا کر اپنی ماں کو بتایا کہ زرنش کی طبیعت خراب ہے، اسے شدید بخار ہے، تو اس کی ماں کے دل میں بھی تھوڑی بہت نرمی آ چکی تھی۔ جا کر اپنی بہو کو نہ صرف دوا دی بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر وقت بھی گزارا۔ دھیرے دھیرے گھر کے باقی افراد بھی زرنش کو اس گھر کی بہو تسلیم کرنے لگے تھے۔ آخر اس سب میں اس کی غلطی کیا تھی؟ وہ تو عزت کی خاطر یہ قدم اٹھا گئی تھی، لیکن رحیم سکندر اور آلیان سکندر دونوں باپ بیٹا ابھی بھی زرنش کو لے کر اپنا رویہ ٹھیک نہیں کر پائے تھے۔ یوں سب کی محبت پا کر دھیرے دھیرے زرنش کا رویہ پھر سے پہلے جیسا ہونے لگا تھا۔ وہی شوخ مزاجی اور چنچل پن اس میں پھر سے وارد ہونے لگا۔ اس روز جب وہ کمرے میں آئی تو ایک گہری سانس خارج کی، کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے اس کا اور آلیان کا جھگڑا نہیں ہوا تھا، نہ ہی کسی بات پر تو میں ہوئی تھی۔ اس لیے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید دھیرے دھیرے آلیان نے اسے اپنی بیوی تسلیم کر ہی لیا ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنی فیشل کٹ کھول کر دیکھنے لگی۔ سامنے ہی آئینہ رکھا، خود کو دیکھ کر کہنے لگی کہ حالت کیا ہو گئی ہے میری ان 2 مہینوں میں۔ قسم سے امرین، تم مجھے ملو، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ کہاں میں جو مہینے میں 2 مرتبہ فیشل کیا کرتی تھی، اپنا خیال رکھا کرتی تھی، اور ایک اب ہوں۔ واقعی شادی کے بعد عورت کی زندگی بہت بدل جاتی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے فیشل کٹ کھولی اور وہیں بیڈ پر ہی بیٹھ کر اس نے باؤل میں پانی ڈالا اور ساری چیزیں پھیلا کر فیشل کرنے لگی، اس بات سے انجان کہ اگر آلیان نے اسے ایسا کرتا دیکھ لیا تو اس کا حشر کیا کرے گا۔ وہ ابھی چہرے پر مساج کر کے اپنے سامنے چپس کا پیکٹ کھول کر کھاتی کانوں میں ہینڈ فری لگائے گنگنا رہی تھی کہ جب آلیان سکندر کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اور سامنے اپنے بیڈ پر بکھرا ہوا سامان دیکھا، گانے کے ساتھ اوٹ پٹانگ لپ سنگ کرتی زرنش کو دیکھا تو اس کا خون کھول چکا تھا۔ اس نے غصے سے اپنا بیگ اور موبائل صوفے پر پھینکا۔ وہ سمجھا شاید یہ شور سن کر زرنش پہلے کی طرح کانپ کر بیڈ سے اتر جائے گی، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں تھا۔ اس نے کانوں میں ہینڈ فری لگا رکھی تھی۔ آلیان سکندر چلتا چلتا اس کے پاس آیا اور سامنے باؤل میں رکھا ہوا پانی اٹھا کر اس کے اوپر پھینک دیا۔ زرنش چلا اٹھی تھی، چیخ کر بیڈ پر ہی کھڑی ہو گئی۔ جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے آلیان سکندر کھڑا اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ غصہ تو اس سے بھی بہت آ گیا تھا۔ کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ تمیز نام کی چیز نہیں ہے آپ میں، سارے کپڑے خراب کر دیے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن آپ کیا جانو آلیان سکندر، وہ کیا ہوتی ہے؟ بس جب بھی آتے ہو منہ بسور لیتے ہو اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہو۔ کیا عقل نہیں ہے؟ میں ہی تھی، کوئی چڑیل تو نہیں تھی جو ایسا رد عمل ظاہر کر رہے تھے۔ زرنش کی چلتی زبان دیکھ کر
تو آلیان مزید غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، چپ ہو جاؤ، بالکل چپ ہو جاؤ، یہ کیا کر رہی ہو؟ تم نے میرے بستر کا حشر کر رکھا ہے، یہ کمرے کو تم نے کباڑ خانہ بنا رکھا ہے، یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے، سمجھ آئی؟ یہ میرا کمرہ ہے۔ مگر زرنش بجائے ڈرنے کے اسی کے لہجے میں انگلی اٹھا کر کہنے لگی، او ہیلو مسٹر، یہ صرف آپ کا کمرہ نہیں، میرا بھی کمرہ ہے، آفیشیلی بیوی ہوں آپ کی، سمجھ آئی ہے نا؟ جتنا حق آپ کا ہے اس کمرے پہ اتنا میرا بھی ہے، بلکہ پورے گھر پر ہے۔ اور جیسے ہی بیڈ سے اتری تو آلیان سکندر نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ بیڈ پر پٹک دیا تھا۔ کہنے لگا، تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو، شوہر ہوں تمہارا۔ اس بات پر زرنش نے ایک پل کو بے یقینی سے آلیان کو دیکھا۔ کہنے لگی، اچھا اب یاد آ گئی ہے کہ شوہر ہو میرے؟ تو بھائی وہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ بیوی ہوں آپ کی۔ یہ کمرہ میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کا ہے۔ ہر وقت میرا کمرہ کی رٹ مت لگایا کریں۔ 2 ماہ بعد فیشل کرنے بیٹھی تھی مگر وہ بھی ساری خراب کروا دی۔ زرنش اپنے چہرے کو ڈریسنگ ٹیبل میں دیکھتی واش روم میں جانے لگی۔ تبھی کہیں نہ کہیں زرنش کو اس حالت میں دیکھ کر آلیان کو ہنسی بھی آئی تھی۔ وہ بات بات پر پہلے کی طرح زرنش پر غصہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اب جب اسے کوئی نہ کوئی شرارت کرتے دیکھتا، کوئی ایسی بات کرتے دیکھتا جس پر ہنسنا واجب ہو جاتا، تو اس کا غصہ خود بخود ہی جاگ بن کر بیٹھ جاتا۔ دھیرے دھیرے اس کے دل میں خود ہی زرنش کے لیے جگہ بننے لگی تھی۔ آخر وہ اس کی محرم تھی، بھلے ہی وہ خود خڑوس مزاج تھا، سیریس لڑکیاں پسند کرتا تھا، لیکن زرنش کے ساتھ رہ کر وہ اس کا عادی سا ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کب زرنش کے دل میں آلیان کے لیے اور آلیان کے دل میں زرنش کے لیے محبت کے بیج بو گئے۔ دونوں کی اس بارے میں خبر ہی نہ ہوئی، لیکن اب پہلے کی طرح لڑنا اور سختی کرنا آلیان نے کافی کم کر دیا تھا۔ اگر زرنش اس کے سامنے بیٹھ کر پورے محلے کے قصے بھی سنا رہی ہوتی تو وہ چپ چاپ سن لیتا۔ اگر کسی روز وہ خاموش ہوتی تو خود کوئی ایسا موضوع چھیڑ دیتا کہ جس پر وہ اس سے لمبی لمبی بحث اور تکرار کرتی رہتی۔ اسے زرنش کی عادت سی ہو چکی تھی۔ ایک روز زرنش سے کہنے لگا کہ آؤ، میرا شاپنگ کرنے کا موڈ ہو رہا ہے، تم بھی بار بار وہی گھسے پٹے کپڑے پہنتی رہتی ہو، تمہیں تو ڈریسنگ سینس ہی نہیں ہے، تمہیں بھی کچھ کپڑے لا ہی دیتا ہوں۔ جواب میں زرنش نے گھور کر آلیان کو دیکھا تھا۔ کہنے لگی، اچھا مسٹر آلیان سکندر، آج آپ کا اکاؤنٹ خالی نہ کروایا تو میرا نام بھی زرنش آلیان سکندر نہیں۔ دونوں کے بیچ تکرار چل رہی تھی۔ جب دونوں مال میں پہنچ گئے، ابھی زرنش اپنے لیے جوتے پسند کر رہی تھی کہ جب سامنے سیڑھیوں سے اوپر کو آتی امرین نظر آئی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی موجود تھا۔ جس پر آلیان نے اسے اس لڑکے کے ساتھ دیکھا تو وہ بلبلا اٹھا تھا۔ اسے یوں بت بنا کھڑا دیکھ کر زرنش نے بھی اس جانب کو دیکھا۔ آلیان تو وہیں کھڑا رہ گیا، لیکن زرنش بھاگ کر ان کے پیچھے گئی تھی۔ فوراً جا کر امرین کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ امرین نے پلٹ کر جب پیچھے دیکھا تو ایک پل کو گھبرائی تھی، کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے بہن یوں بھی مل سکتی ہے۔ زرنش نے تو وہیں پر سوال شروع کر دیے تھے کہ کہاں چلی گئی تھی تم جانتی بھی ہو تمہارے اس طرح جانے پر کیسے قیامت گزری ہے۔ امرین کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ لڑکا امرین کو وہاں سے لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن زرنش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ نہیں، مجھے سوالوں کے جواب چاہیے۔ تمہاری وجہ سے مجھے تمہاری جگہ نکاح کرنا پڑا۔ آج تک مجھے لے کر آلیان کے دل میں یہ شک ہے کہ میں نے تمہیں بھگا دیا، تمہیں اس لیے راستے سے صاف کیا کیونکہ میں انہیں پسند کرتی تھی۔ میں صفائیاں دیتی تھک گئی۔ چاروں ہی آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ جب امرین نے روتے ہوئے جو کچھ بتانا چاہا تو آلیان طنزیہ انداز میں کہنے لگا کہ اگر تمہیں مدثر سے محبت تھی تو مجھے پہلے ہی بتا دیتی، میرے ساتھ جھوٹی محبت کا ڈھونگ کیوں رچایا۔ دراصل امرین کے ساتھ جو لڑکا بیٹھا تھا وہ ان کی یونیورسٹی کا ہی تھا جو امرین کو پسند کرتا تھا۔ اس نے امرین کے ساتھ کچھ ایسی تصویریں لے رکھی تھی جو کہ دکھنے میں تو ٹھیک تھیں، لیکن اس نے انہیں ایڈٹ کر کے انتہائی نازیبا بنا دیا تھا۔ وہ امرین سے شادی کرنا چاہتا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ تم مجھے اپنے گھر والوں سے ملواؤ، میں تمہیں بہت ہوش رکھوں گا، تم سے شادی کروں گا،
لیکن اس نے صاف منع کر دیا۔ جس روز ان کا نکاح تھا، اس روز مدثر نے وہ نازیبا تصویر امبرین کو بھیج کر دھمکی دی تھی کہ اگر تم مجھ سے کچھ دیر کے لیے ملنے کے لیے نہ آئے تو میں یہ تصویریں تمہارے سسرال والوں کے نمبر پر بھیج دوں گا، پھر دیکھتا ہوں کیسے اپناتے ہیں وہ تم لوگوں کو۔ امرین اس کے جھانسے میں آ کر گھر سے بھاگ گئی تھی، صرف اور صرف اس لڑکے کی شرط پوری کرنے کے لیے۔ لیکن اس نے امرین کو اپنی گاڑی سے اتارا ہی نہیں تھا، بلکہ گاڑی میں بٹھا کر گاڑی بگا دی، اپنے خفیہ ٹھکانے پر لے آیا اور امرین سے زبردستی نکاح کر لیا اور اسے واپس گھر میں جانے نہ دیا۔ پہلے پہل تو امرین اس کے ساتھ خوب لڑی، شور مچایا، دھمکیاں دی، لیکن دھیرے دھیرے اسی کو قسمت سمجھ کر اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ جو کچھ امرین کے ساتھ ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا، اب تو چاہ کر بھی مدثر کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ بہرحال اگر وہ مدثر کے ساتھ ہوش دی تو ٹھیک تھا۔ آلیان نے تو انتہائی غضبناک نظر امرین پر ڈالی، ہاتھ جوڑ کر یہی کہنے لگی، میرے بارے میں میرے ماں باپ کو کچھ مت بتانا، اگر میں ان کے سامنے گئی تو ان کے زخم تازہ ہو جائیں گے، بہتر ہے کہ اگر وہ مجھے مرا ہوا سمجھتے ہیں تو مرا ہوا ہی سمجھتے رہیں۔ کچھ دیر وہ لوگ بیٹھ کر بات چیت کرتے رہے، پھر امرین اپنے شوہر کے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور زرنش آلیان کے ساتھ گھر آ گئی۔ زرنش کے دل میں کہیں نہ کہیں آلیان کے لیے محبت جاگ اٹھی تھی، لیکن آج کے اس واقعے کے بعد اسے خوف ستانے لگا کہ کہیں آلیان ایک مرتبہ پھر امرین کے لیے پاگل نہ ہو جائے یا پھر اسے طلاق دے کر امرین سے شادی نہ کر لے۔ وہ انہی سوچوں میں تھی جب آلیان اس کے پاس آ کر بیٹھا، ہاتھ پکڑ کر سب سے پہلے تو اس نے معافی مانگی تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے کتنا غلط کیا ہے، اس سے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا، کس قدر برا رویہ وہ زرنش کے ساتھ رکھتا رہا، مگر زرنش نے اسی شرط پر معاف کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس پر نہ کبھی شک کرے گا اور نہ ہی اسے چھوڑ کر جائے گا۔ دوسری شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی شرطیں گنوا رہی تھی اور آلیان خاموشی سے اس کی ہر ایک شرط کو سر آنکھوں پر رکھ رہا تھا۔ یہ شادی جن حالات میں ہوئی تھی، لیکن اب آلیان کی حالت ایسی تھی کہ گھر آتے ہی اسے سب سے پہلے اپنی نظروں کے سامنے زرنش چاہیے ہوتی تھی۔ زرنش کے علاوہ تو اسے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ جس لڑکی کی شوخ مزاجی اور شرارتیں اس سے پسند نہیں تھی، اب وہی شرارتیں اس کے گھر کی رونق کا باعث بن گئی۔ ایک طویل عرصے کے بعد آلیان اور زرنش نے امرین کو واپس گھر بلا لیا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس آئی تھی، پرانی رنجشیں، اختلافات بھول کر وہ زندگی کو نئے سرے سے شروع کر چکے تھے۔